حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تزکیہ فرماتے تھے اس کی تعلیم کیا ہے؟ تزکیہ تعلیم نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کی تعلیم عطا نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو آپ کی نگاہ کے اندر آ گیا اس کا تزکیہ ہو گیا تو وہ نگاہ تزکیہ کر دیتی تھی۔ تزکیہ یہ ہے کہ ایک شخص تلوار لے کر آ رہا ہے اور آپ کی جان کا دشمن بن کے آ رہا ہے، آپ سے نگاہ ملی تو نگاہ ملانے کے بعد ہی کلمہ پڑھ لیا، یوں تزکیہ ہو گیا۔ تو تزکیہ جو ہے اس نگاہ کا فیض ہے، آج بھی وہی فیض ہے کہ تزکیہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ کو کہیں کرامت نظر آ گئی تو کرامت بھی یکے از معجزات پیغمبری ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو کسی بھی بزرگ سے آپ کے حق میں کوئی کرامت ہو گئی تو یہی سمجھنا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیض ہے۔ تو کرامت جو ہے یہ یکے از معجزات پیغمبر ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ آپ کے معجزات آپ کے زمانے کے بعد ہوئے ہیں، وہ کرامت کی شکل میں ہوئے، یعنی کرامت بزرگوں کی ہے لیکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیا تھا۔ خود ساختہ تزکیہ جو ہوتا ہے وہ تزکیہ نہیں ہوتا کہ روزے رکھیں تو تزکیہ ہو جائے گا، فاقہ کرنے سے تزکیہ ہو جائے گا، خواہش کے خلاف چلنا اور نفس کے خلاف جہاد کر لینا، اس سے تزکیہ نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ عطا فرمائے تو تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تزکیہ آپ کے لیے نیا مضمون ہے۔ آپ تزکیہ کرتے کرتے میٹھے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ میں مٹھاس پیدا کریں گے، خوبیاں پیدا کریں گے، اور شہد کی مکھی کو پیدائشی طور پر شہد مل گیا ہے۔ قلب مطمئن حاصل کرنے کے لیے بڑے تزکیے کرنے پڑتے ہیں، مگر یہ قلب پیدائشی عطا بھی ہے۔ گویا کہ آپ صرف اللہ سے رجوع کریں اور انتظار کریں تو آپ کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نیکی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کریں، اور جب اللہ عطا فرما دے تو پھر نیکی ہی نیکی ہے۔ اس لیے آپ یہ کہنا کہ نیکی اس نے عطا فرمائی ہے اور بدی کو آپ اپنے ذمے لگانا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی گمراہی پیدا نہ ہو۔ تو آپ یہ کہیں کہ جو بدی ہوتی ہے یا زندگی میں جو تکلیف پیدا ہوئی ہے وہ میں نے پیدا کی ہے، راحت اور نیکی جو ہے وہ اس کی مہربانی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مہربانی جس آدمی پر ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، حسن و جمال میں واحد ہیں، علم و فن میں واحد ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں واحد ہیں۔ واحد اس لیے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی پر ہندوؤں نے نعت کہی ہے، نہ ماننے والے بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اور یہ سب آپ کی اپنی توجہ سے ہی ممکن ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ کتنے ہی دن گزر گئے مگر چوتھا مصرع نہیں آیا، بڑے پریشان ہوئے، پھرتے پھراتے رہے، روتے رہے کہ چوتھا مصرع نہیں آ رہا اور ربائی نہیں بن رہی۔ کہتے یہ ہیں کہ پھر ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا: سعدی یہ کہو صلو علیہ وآلہ، تو چوتھا مصرع آپ کا اپنا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت کہی جا رہی ہے۔ جامی رحمۃ اللہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا فیض ہے۔ یہ فیض جامی رحمۃ اللہ کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ جامی رحمۃ اللہ کے اندر جو رجوع ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ خسرو رحمۃ اللہ جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے ہے۔ یہ سارے آپ کی نگاہ کے کرشمے ہیں۔ آج بھی بڑا آسان ہے، آپ نے صرف رجوع کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، باقی سارا کام ان کا اپنا ہی ہے۔ تو آپ نے صرف رجوع اور انتظار کرنا ہے۔ اگر رجوع صحیح ہو، انتظار ہو، اور آپ رات کے چراغ جلا کے بیٹھ جائیں تو خود بخود ہی رونق لگ جائے گی۔ اس لیے آپ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے انتظار کو درست کریں، انتظار کو اللہ کے حوالے کریں، انتظار کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کریں، تو یہ حوالے ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ باقی صرف بتانے والے ہوتے ہیں اور حوالے نہیں ہوتے۔ بتانے والوں کی اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ وہ ادھر کی بات بتانے والے ہیں، اسے بھی حوالے جیسی عزت دیتے ہیں، ورنہ حوالہ وہ آپ ہی ہے۔
اس راستے میں جو زندہ انسان حوالہ بنتا ہے، اگر وہ خود اعلان کرے کہ میں حوالہ ہوں تو وہ غلط ہو گیا۔ ہمارا رجوع یہ ہو کہ ہم اس کا اس طرح شکر ادا کریں جس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی محسن کے طور پر ہم کہیں گے کہ وہ شخص حوالہ ہے تو یہ درست ہے، وہ اگر خود کو حوالہ کہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو، اس لیے اس میں دعویٰ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، یہ سارے اس کے اپنے کام ہیں۔ اس کی قدرت تو دیکھو، کہیں وہ شہد کی مکھی کو شہد دے رہا ہے، کسی کو پرواز دے رہا ہے، کسی کو روانی دے رہا ہے، دریا کو روانی دے رہا ہے، پہاڑوں کو استقامت دے رہا ہے، آسمان کو قائم رکھا، زمین کو بچھونا بنایا، نیند کو راحت بنایا۔ تو یہ اس کی قدرتیں ہیں۔ اور پھر اللہ کا فرمان ہے کہ کیا میں وہ نہیں کر لوں گا جو تم چاہتے ہو؟ تم چاہو تو صحیح۔ تو اصل بات دل میں خواہش کا صحیح ہونا ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا قیامت آ بھی سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ نے کہا یہ تم نے کیا سوال کر دیا؟ ایک بار پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں تو دوسری بار کیا مشکل ہے؟ یہ جو اتنا کچھ بنایا اس کو توڑنا کیا مشکل ہے؟ اور پھر کئی بار بنا لیں گے، ہم بنا سکتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ بہار کے بعد خزاں آ جاتی ہے اور پھر بہار آ جاتی ہے؟ تم بات کو سمجھے ہی نہیں۔ تم ایک باغ دیکھو جو لہلہاتا ہوا ہے، پھر ایک ہوا چل جاتی ہے اور خزاں کا موسم آ جاتا ہے۔ خزاں کیا ہے؟ ایک موسم کا نام ہے۔ اور بہار کیا ہے؟ ایک موسم کا نام ہے۔ تمہاری نیکی کیا ہے؟ موسم کا نام ہے۔ خود شناسی کیا ہے؟ موسم کا نام ہے۔ احسان کرنے والا کب ملے گا؟ اچھے موسم میں۔ تو یہ ادھر سے آنے والے موسم ہیں۔ سب کچھ موسموں کے ساتھ چلتا ہے۔ جس طرح وقت بدلنے کا ایک موسم ہوتا ہے، موسم بدلنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ تو گھبرانے والی بات نہیں ہے، وہ وقت خود بخود آ جائے گا۔ چلتے چلتے اللہ کی مہربانی ہو جائے گی۔ جس طرح آپ کے خاموش گھر میں بیوی اور اولادیں آئی ہیں، اسی طرح آپ کے باطن میں بھی روشنی آ جائے گی۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو دنیا کی آرزوؤں میں مصروف نہیں کرنا۔ دنیا کی آرزو سے دل خالی کرو اور مطمئن ہو جاؤ۔ ہم نے حقیقت کی طلب کرنے والے بڑے طالب دیکھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ بے آرزو ہو گئے اور اطمینان سے سو گئے کہ وہ مہربانی کرے گا۔ جب مہربانی ہو گئی تو جگا کے بھی مہربانی ہو گئی۔ تو اللہ جس پر چاہے فضل کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکی کی تمنا نیکی ہے، عرفان کی تمنا ابتدائی عرفان ہے۔ اور جب لوگوں کا آپ کے دل میں احترام شروع ہو جائے تو سمجھو کہ آپ نیکی کے باطنی سفر پر چل پڑے۔ جب آپ سے گستاخیاں شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ آپ باطنی سفر سے محروم ہو گئے، تو آپ کا یہ سفر خود بخود چل پڑتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ صرف اپنے سفر پر چلتے جائیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، انتظار کے ساتھ، حسن انتظار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر گلہ نہ ہو، اعتراض نہ ہو اور شکر ادا کرتے جاؤ، تو زندگی کا کام پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں سب کے لیے دعا کریں، یا رب العالمین سب پہ کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔